بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير النذير الهاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. برادران اہل السنت والجماعت، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ نبی محترم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. چونکہ آقا کی شان سارے انبیاء سے بلند و بالا ہے، ساری کائنات کی عظمتیں، رفعتیں، شان، مقام و احترام امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے کم ہے. کیا اولیاء ہوں، کیا اتقیاء ہوں، کیا اصفیاء ہوں، کیا ازکیاء ہوں، صلحاء ہوں، نجباء ہوں، ابدال ہوں، قطب ہوں، غوث ہوں، تابعین ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء ہوں، ان سب سے رب نے اعلیٰ مقام امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کو دیا ہے. کیوں؟ امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ، کچھ آپ بھی بول لیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی زور سے بھی پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے سب سے پہلے کائنات میں امام الانبیاء کی روح مبارک کو پیدا فرمایا ہے، پھر پیدا فرما کے نبوت کا تاج بھی سجا دیا. باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے زمین پر آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، لیکن امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہی رب نے نبوت عطا فرمائی. میں اگلی بات کہوں گا،
میں کہتا ہوں صرف نبوت نہیں، رب نے ختم نبوت کا تاج بھی وہیں سجا دیا تھا۔ توجہ رکھنا، شاید کسی کے ذہن میں اشکال ہو کہ مولانا ختم نبوت کا تاج وہیں سج جائے تو جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے ختم نبوت کے اندر تو فرق آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، تجھے قاسم العلوم والخیرات کے علم سے کچھ ملا نہیں ہے۔ اگر قاسم العلوم والخیرات کی، بانی دارالعلوم دیوبند کی، حجت الاسلام کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اگر تحذیر الناس تو نے پڑھی ہوتی یا تحذیر الناس کو تو نے سمجھا ہوتا تو پھر تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ اس دور میں لکھ رہے ہیں جبکہ اس وقت قادیانی فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ کریم کی عادت کریمی ہے کہ جب کسی فتنے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، رب اس جگہ اس فتنے کے سدباب کے لیے اسباب پہلے پیدا فرماتا ہے۔ توجہ رکھنا، قادیانی لعین و ملعون نے ایک اعتراض اپنے وقت میں اٹھایا، کہنے لگا اے مسلمانوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاتم النبیین کا معنی ایک تم لیتے ہو، ایک مرزا قادیانی نے کہا میں لیتا ہوں، اور جو معنی میں لیتا ہوں وہ معنی تمہارے معنی سے بہتر ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ، بات علمی کر رہا ہوں، اس لیے اگر توجہ ہوئی تو بات سمجھ آئے گی۔ کیا معنی لیتا تو؟ توجہ رکھنا، وہ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہے رتبے کے اعتبار سے۔ کیا مطلب تیرا؟ کہ امام الانبیاء سرور کون و مکان، راحت دو جہاں، رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہیں مرتبے کے اعتبار سے۔ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ رب نے دیا ہے وہ حضور پہ ختم کر دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ میں نے کہا مسلمان کون سا معنی لیتے ہیں؟ کہتا ہے مسلمانوں تم معنی کرتے ہو خاتم النبیین کا کہ حضور کا دور آخری دور ہے، آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہے، جس زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لے آئے آپ کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی کہنے لگا جو معنی میں نے بیان کیا وہ معنی زیادہ اعلیٰ ہے، جو معنی تم نے بیان کیا وہ معنی کم درجے کا ہے۔ توجہ رکھنا، لیکن میں نے کہا اے قادیانی تیری بات کو میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر تو نے اس اعتراض کا جواب پانا ہے، لینا ہے، اس اعتراض کا جواب تیرے منہ پر حجت الاسلام پہلے ہی مار گئے ہیں۔ رب نے اسباب کے طور پر پہلے ہی اس اعتراض کا جواب قاسم العلوم والخیرات سے لکھوا دیا تھا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات فرماتے ہیں امام الانبیاء سرور کون و مکان، راحت دو جہاں، رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَإِنْدِي عِنْدَ اللَّهِ لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ میں عالم ارواح میں بھی ختم نبوت سے موصوف تھا، خاتم النبیین تھا، اگرچہ آدم علیہ السلام اس وقت مٹی اور پانی کے مابین تھے، یعنی ابھی ان کا وجود نہیں بنا تھا، رب نے مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا تھا۔ قاسم العلوم والخیرات نے سوال اٹھایا کہ اگر امام الانبیاء سرور کون و مکان، راحت دو جہاں، رحمت ہر زمان
صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مان لیا جائے عالم ارواح میں، تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جو پیدا ہونے کے بعد نبوت سے موصوف ہوئے تشریف لائے، تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا یا نہیں؟ حضرت نانوتوی نے اس پہ گفتگو کی کہ جو ختم نبوت رب نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں دی تھی، وہ ختم نبوت رتبی تھی، یعنی آپ کا جو مرتبہ رب نے بنایا ہے یہ اللہ قیامت تک کسی اور نبی کو نہیں دے گا، کسی اور انسان کو نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں انسانوں کو بھی نہیں دے گا، فرشتوں کو بھی نہیں دے گا، اولیاء کو بھی نہیں دے گا، انبیاء کو بھی نہیں دے گا۔ حضرت فرمانے لگے وہ جو ختم نبوت کا تاج ملا تھا وہ ختم نبوت کا تاج رتبے والا تھا، اور جو آمنہ کے لال پیدا ہوئے اور آپ کو ختم نبوت کا اعزاز ملا، یہ ختم نبوت زمانی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ پیدا ہو گئے، اب آپ کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مرزا قادیانی میں دونوں ختم نبوت کے معنی مانتا ہوں۔ قاسم العلوم نے تیرا جواب دے دیا جب حضرت امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مبارک عالم ارواح میں تھی، تو ختم نبوت رتبی کا تاج پہنا ہوا تھا۔ جب آپ عالم دنیا میں آئے ختم نبوت زمانی کا تاج بھی پہن لیا کہ آپ کے بعد کوئی اور اب نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا قادیانی کو اور تو ایک معنی مانتا ہے، میں دونوں مانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء، بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے بھائی، امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور پر وجود مبارک پر رب نے سجایا ایسا کہ آپ کا جو مقام بنایا وہ بھی کسی اور کو نہیں، اور جو آپ کو نبوت کا زمانہ دنیا میں دیا ہے، آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کو زمانہ دیا گیا وہ اس زمانے کو ایسا زمانہ بنایا کہ قیامت تک آپ کا ہی زمانہ چلے گا، کسی اور نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوگا۔ توجہ رکھے، میں نے کہا اور دیکھیے اللہ کریم نے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو پیدا کیا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات اور کہتا جاؤں، توجہ میری طرف، ایک بات اور کہتا جاؤں یار، توجہ رکھے۔ ایک آپ کا اور میرا وجود ہے یہ عام مٹی سے بنتا ہے، ایک نبی کا وجود ہے جو خاص مٹی سے بنتا ہے، ایک امام الانبیاء کا وجود مسعود ہے جو اللہ جنت الفردوس کی مٹی سے بناتا ہے۔ توجہ رکھے، اور اگلی بات یوں کہتا چلا جاؤں، امام الانبیاء کی وجود مبارک کو رب نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں ساری کائنات کی شانیں کم ہیں، آقا کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ جب آقا دنیا میں تشریف لائے دو صفات آپ کی ایسی تھی جو رب نے عطا فرمائی اور کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ کون سی؟ ایک صفت تو یوں تھی کہ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کے ختنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ امام الانبیاء شرم و حیا والے، شرم و حیا کے پیکر، رحمت کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شرم و حیا والا بنایا ہے، شرم و حیا والا بنایا ہے۔ اس پہ کئی واقعات میں پیش کر سکتا ہوں لیکن تفصیل کا وقت نہیں، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے وقت پہ آپ کو جناب جی چھوڑنا بھی چاہتا ہوں تاکہ آپ نماز بھی ادا کریں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا شرم و حیا والا بنایا ہے اس لیے مختون پیدا فرمایا، اور دوسری صفت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ کو ناف بریدہ پیدا فرمایا، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ دنیا میں قانون اور ضابطہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے غذا
ناف سے لیتا ہے، لیکن اللہ کریم نے ناف بریدہ پیدا کیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آقا نے غذا ناف سے نہیں لی۔ بولو بول بولو۔ آپ ایک بات کریں گے، جب بچہ ناف سے غذا لیتا ہے، پرورش پاتا ہے، اگر امام الانبیاء نے، سرور کون و مکان، راحت دو جہان، رحمت ہر زمانے صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے ذریعے سے آپ کو ماں کے شکم اطہر کے اندر غذا نہیں ملی تو کہاں سے آئی؟ میں نے کہا توجہ کرنا، ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے، رحمت کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے برابر ہے، اور تم میں کون میری طرح کا ہے؟ کہا یا نہیں؟ فرمایا یا نہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتا نہیں۔ اور میں نے کہا خدا کا بندہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو حضور کو بنایا ہے ایسا نبیوں کو بھی نہیں بنایا، اور حضور تو نبیوں جیسے بھی نہیں، تو عام انسانوں کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مجھے وقت ہوتا تو میں بتا جاتا نبی کو اپنے جیسا کون کہتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ پروفیسر صاحب کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا کہ یہ کون کہتا ہے۔ یہ جناب جی ان کے مسلک کا قائد، جس کو انہوں نے اپنا قائد لکھا ہے، مولوی اشرف سیالوی اپنی کتاب تحقیقات کے صفحہ 92 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے ضروری تھا ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا جاتا، ضروری تھا کہ ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا جاتا۔ میں نے کہا اپنے جیسا بشر تو لکھتا ہے، فتویٰ مجھ پہ لگاتا ہے، کچھ سوچ تھوڑا۔ خیر توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ فرمایا اس لیے ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، بولو بولو بولو، میں روزہ رکھتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جو غذا رب نے وہاں کھلائی تھی وہی غذا رب نے یہاں کھلائی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سرکار کو ناف بریدہ بھی پیدا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کی عظمت، عزت، شان و مقام سنتے رہے بھائی۔ ہاں ہمارا تو کام ہے سننا سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، احترام، عظمت، عقیدت، الفت، یہ تو بھائی ہمارا ایمان ہے۔ کون ایسا مسلمان ہو پھر مجھے کہتے ہیں مولانا تو نے حضور کی آمد پہ خوشی نہیں منائی، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا یار کون ایسا انسان ہے جو آقا کی تشریف آوری پہ خوش نہ ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ بولو یار، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان، دنیا میں مسلمان دکھاؤ جو کہے کہ کملی والے جب تشریف لائے تھے تو مجھے خوشی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ توجہ رکھنا، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، توجہ توجہ توجہ، فرق یہ ہے، میں نے کہا ان کی آمد پہ تو بازار سجاتا ہے، میں ان کی آمد پہ لوگوں کو نماز پہ لا کے مسجد سجا دیتا ہوں۔ فرق یہ ہے، میں نے کہا تو ان کی آمد پر بازار سجاتا ہے، میں ان کی آمد کی خوشی میں چہرہ سجا دیتا ہوں۔ ان کی آمد پہ جناب جی بازار پہ جھنڈیاں لگاتا ہے، میں ان کی آمد پہ اپنے وجود کو سنت کے مطابق سجا دیتا ہوں۔ تیری میری خوشی میں فرق ہے، تیرے سجانے کا انداز اور ہے، میرے سجانے کا انداز اور ہے۔ توجہ رکھنا، سرکار کی آمد پہ خوشی کسے نہیں ہو سکتی یار؟ اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار تم نے عید کیوں نہیں کہا؟ پھر تم نے عید کیوں نہیں کہا؟ بھائی عید کی خوشی اتنی ہوتی ہے، یہ لے سیویاں مکیاں تے عید بھی دوے دن ارمان لگتا یار کچھ بچا لینیاں سیگیاں سیویاں ساریاں ہی کل نو کھا گئے یار، ارمان لگا بیٹھا ہون ہے ہی کچھ نہیں۔ 3 دن جناب عید کٹ کے کھادی گوشت مکا تے عید ہی گئی،
ہاں جی 3 دن بعد گوشت ہی گیا تو عید ہی گئی تو لو جی 3 دن بعد عید ہی مک گئی. عید کی خوشی تھوڑی ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے یار. میں نے کہا میں آقا کی آمد والی گھڑی کو عید کیسے مانوں؟ ہائے ہائے، اگر عید کہتا ہوں تو عید تو تھوڑی خوشی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جس گھڑی میں آقا آئے تھے کائنات میں وہ گھڑیاں خوشیاں بکھیر گئی ہے اور ایسی گھڑی ایسی خوشیاں دے گئی ہے جو کائنات میں ختم نہیں ہو سکتی. ہم عید نہیں کہیں گے اسے. یہ تو عاشق ہے نا، مجھے میں جانتا ہوں. جماعت والوں کو کہا کہ تم گستاخ ہو اور اپنے آپ کو عاشق. ایمان سے کہہ رہا ہوں انہوں لے آؤ تو جماعت والے چو ایک بندہ اٹھا کے دعا دی شکل ویکھ لو. خدا دی قسم چاہ کے آنا، چھوڑ دو باقی مناظرے، حوالے چھوڑو، ایک طرف کرو. اگر تیری شکل بھی ان کی جوتیوں سے بھی مل جائے مجھے سزائے موت دے. ان جیسا بن سکتا ہے؟ ان کو گستاخ کہتا ہے. ایک آدمی کھڑا کرو ان میں سے اور اس عاشق کو بھی لے آؤ. بھائی ویکھ، آپ کو پتہ چل جائے گا عاشق کون ہے ان میں. یار کمال کرتے ہو. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. یہ چھوڑ دو کام، حقائق دیکھو. ہمیں آقا سے بڑی عقیدت ہو. بولیے بولیے بولیے، توجہ رکھنا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے عزتیں جو اپنے پاس تھیں، جو اللہ کی ملک میں عزتیں تھیں، رب نے وہ عزتیں آقا کو عنایت فرمائی ہے. رب نے اپنے نبی کو عزیز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. بنایا یا نہیں؟ بولیے بولیے بولیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے ہم میں جو امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا نہ مانتا ہو. میں نے کہا نہیں، ساری کائنات کو عزت ملی آقا کے دم سے ہے. اگر آقا نہ آتے تو عزت کسی کو کہاں ملتی؟ میں نے کہا اور بات، کائنات کی ساری عزتیں ایک طرف، آقا کی عزتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اس عاشق کو بھی دیکھ جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے اور دوسروں کو گستاخ کہتا ہے. کتاب کا نام ہے ہدایت کے بخشش، لکھنے والا ان کا اعلیٰ حضرت، جس کو یہ جناب جی مجدد ملت اور مجدد شریعت اور جناب جی آیت البرکت اور خیر و برکت اور فلاں فلاں جس کے بڑے بڑے نام اور القاب لکھے ہیں. توجہ رکھنا، اس کی کتاب ہے ہدایت کے بخشش. اس کے صفحہ 140 پر اس نے شعر نقل کیا ہے. وہ شعر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک کا قصیدہ لکھتے لکھتے کہتا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. کیا کہتا ہے؟ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. جو عزت آمنہ کے لال کو ذلت کے بعد ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام ہو. میں نے کہا نہیں یار، اللہ کریم نے عزت ساری امام الانبیاء کو دی تھی اور تو ذلت کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہم مسلمان آقا کے لیے ذلت کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے. تیرا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء کے لیے لفظ ذلت کا لکھ جائے، میں اب بھی تجھے عاشق کہوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ عاشق ہے؟ اس کو عاشق کہے؟ حضرت تھانوی سے مقابلہ تیرا. اس اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظات پر 1 جلد لکھوائی ہے اور حکیم الامت نے 30 جلدیں لکھوائی. وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس اعلیٰ حضرت کی 1 تقریر لکھی ہوئی ہے. کتنی؟ وہ بھی 10-15 صفحات پہ مشتمل ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 32 جلد تقریروں پہ مشتمل ہے. تو جناب تھانوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا توجہ 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 میری طرف. نعرے تھوڑے لگائے، وقت کم ہے. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زماں صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بولو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، توجہ توجہ میری طرف رکھے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کی ذات جیسا بھی کوئی نہیں اور آپ کی بات جیسے کسی کی بات بھی نہیں۔ اللہ کریم نے جو آواز خوبصورت امام الانبیاء کو، سرور کون و مکان کو، راحت دو جہاں کو صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، ایسی خوبصورت آواز کائنات میں، بولیے 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 میری طرف دیکھیے، او بھائی میری طرف ایک باہر کے لینا میری طرف ایک، ایسی خوبصورت آواز کسی اور کو، بولیے بولیے، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ دیکھ یہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا ان کا مولوی احمد یار گجراتی اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ کے صفحہ نمبر 141 پہ لکھتا ہے، جس کو میری بات پہ شک ہو آ کے کتاب سٹیج پہ موجود ہے پڑھ سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ شیطان اپنی آواز کو حضور کی آواز کے مشابہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، ساری کائنات کی خوبصورت آوازیں امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں جیسی خوبصورت آواز رب نے امام الانبیاء کو دی ہے، ایسی خوبصورت آواز تو نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ آدم تا عیسیٰ سارے شان والے، سارے مقام والے، سارے مرتبے والے، سارے عزت اور احترام والے، لیکن جو مقام و مرتبہ جو اللہ کریم نے خوبصورت آواز امام الانبیاء کو دی ہے، سرور کون و مکان کو دی ہے، راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کائنات میں یہ کہتا ہے شیطان ایسی آواز بنا سکتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میرا عقیدہ نہیں، تیرا ہو سکتا ہے پر میرا، بولیے بولیے بولیے، اب عاشق میں ہوں یا یہ ہے؟ بولو یار، توجہ رکھے، توجہ میری طرف رکھے۔ اور کتاب اٹھاتا ہوں، مولوی احمد رضا خان سے مدینہ طیبہ سے کسی نے خط لکھا، کہتا ہے مولانا مجھے 50 روپوں کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے کہ بدھ کے دن ڈاک جاتی تھی اور منگل کا دن آ گیا، مجھے یاد نہ رہا کہ پیسے اس نے مانگے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ ملفوظات، یہ احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 237 پہ اس نے جو بات لکھی ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ وہ منگل کا دن آ گیا اور پیسے میرے پاس تھے نہیں، میں کیا کی، میری عادت ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد استنجے کے لیے جاتا ہوں۔ کہاں؟ استنجی کے لیے جاتا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد۔ استنجی کے لیے گیا، وہاں جا کے میں نے کہا، وہاں گیا عرض کی، کہاں جا کے؟ استنجے خانے میں جا کے۔ کہتا ہے میں نے عرض کی حضور آپ کے پاس ہی پیسے بھیجنے ہیں، یعنی آپ کے شہر کے اندر ہی پیسے بھیجنے ہیں، مجھے پیسے عنایت کیے جائیں۔ کہتا ہے کہ باہر سے آواز آئی میرے بھتیجے کی کہ باہر آ اور آ کے پیسے وصول کر لے۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور پیسے وصول کیے۔ میں نے کہا ساری کائنات کے مسلمانوں کا یہ اجماع ہے کہ سرکار کا ذکر ایسی جگہ مناسب بول یار، جو سرکار کا ذکر وہاں کرے بیٹھ کے، آقا سے عرض گزارش وہاں کرے بیٹھ کے، میں اس کو عاشق کہوں۔ جو پیغمبر کریم کی سنت کے لیے در در پھرے اسے گستاخ کہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھ، توجہ توجہ، ایک ایک حوالہ زیادہ نہیں دکھا رہا۔ اور آگے آئیے، کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا۔ میں نے کہا ایک عقیدہ اور بھی آپ لوگوں کا ہے، امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے رب نے جسم اعلیٰ بنایا ہے، ایسے اسم بھی سرکار کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہے، اور سرکار کے اسم جیسا کسی کا اعلیٰ، بولیے بولیے بولیے۔ کائنات کے نام اور بھی بہت اچھے ہیں، جناب آدم کا نام بھی خوبصورت ہے، جناب نوح کا نام بھی خوبصورت ہے۔ قرآن مقدس نے جناب نوح کی بھی تعریف کی۔ میں نے کہا جناب اسماعیل کا نام بھی تعریفوں والا،
حضرت اسحاق کا نام بھی تعریفوں والا، حضرت زکریا کا نام بھی تعریفوں والا، حضرت ابراہیم کا نام بھی تعریفوں والا، یہ سارے نام تعریفوں والے، پر جیسا اسم رب نے امام الانبیاء کو دیا ہے اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ ایسے بات ہے یہ نہیں ہے؟ جیسے سرکار کا جسم اعلیٰ ویسے اسم بھی، بولیے بولیے بولیے، سرکار کا اسم مبارک بھی۔ اب اس مولوی احمد رضا خان سے پوچھو، یہ کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا، اس کتاب کے صفحہ 45 پہ لکھا ہوا ہے مولوی احمد رضا خان جب سوتا تھا لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جب سوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا۔ کیسے؟ کہتا ہے سر اس کا میم بنتا تھا، کونیاں اس کی ہا بنتی تھی، کمر اس کی میم بنتی تھی، اس کے پاؤں لفظ محمد کی دال بنتے تھے۔ اگر کتاب کے اندر بات نہ ہو، جو سزا آپ تجویز کریں وہ میری ہے۔ توجہ رکھے، میں نے کہا ساری کائنات مانتی ہے آقا کے نام مبارک جیسا ہم سرکار کے جسم مبارک کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، اور سرکار کے اسم مبارک کی توہین بھی بولو یار نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سب مسلمانوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ آقا بھی اعلیٰ اور آقا کا نام مبارک بھی۔ توجہ رکھے، آپ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، توجہ، کہ سرکار نہ ہوتے تو کائنات، بول 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 یار، اگر آقا نہ آتے تو کائنات۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ التحیت و تسلیم نے ایک ارشاد فرمایا، فضائل اعمال میں بھی، فضائل ذکر میں، حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج کی ہے۔ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیتی، اے اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کیسے تو نے محمد کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگے عرض کیا، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ جب تو نے پیدا کیا مجھے میں نے عرش کے قوائم پہ پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑی اعلیٰ ہستی ہے۔ توجہ کرنا، حضرت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رب نے اپنے نام کے ساتھ ملایا، حکم ہوا اے آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا اگر آقا نہ آتے تو کائنات۔ توجہ رکھے، اس مولوی سے پوچھنا، قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسرار الاحکام کے صفحہ نمبر 94 میں لکھتا ہے، صفحہ، یہ کتاب اسرار الاحکام دیکھ رہے، صفحہ 94 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان دنیا کا معمار ہے۔ شیطان کون ہے؟ دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بولو بولو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا ایمان ہے اگر آقا نہ ہوتے، کملی والے نہ ہوتے تو کائنات میں بولو یار، بولو بولو بولو، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات میرے آقا پر نور حضرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تیرا ایمان شیطان کے متعلق ہے، پر میرا ایمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اب میں پروفیسر صاحب کو دعوت دوں گا، میری باتوں کو پرکھ، عاشق کون ہے، گستاخ کون ہے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھائی ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں، اپنی صفائی نہ دے بھائی، ہر آدمی کو حق ہے صفائی دینے کا، تو کالے چور کو بھی حق ہے۔
مانگتے ہو یا نہیں؟ ایک آدمی پہ چوری کا الزام لگا ہے، آپ کہتے ہو یا نہیں ہاں بھائی تو اپنی صفائی دے، اس کی کوئی صفائی دے بھائی، کہتے ہو یا نہیں؟ تو میں صفائی نہیں دے سکتا اپنی؟ اتنا بڑا مجرم صفائی دے سکتا تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ توجہ رکھیں، میں عرض کر رہا تھا اگر پروفیسر صاحب اس طرح کی یہ باتیں نہ کرتا تو ہمیں بھی ضرورت آج تک اس طرح اس پینڈ کے اندر گفتگو کبھی آپ نے سنی؟ اس کی وجہ آپ لوگوں نے پہلے سن لی، نہ پروفیسر صاحب اور مولوی صاحب اس قسم کی بات کرتے، نہ یہ جھگڑا بنتا۔ پہل کس نے کی ہے؟ تو چور نو گھر تک چکنا چاہیے نا بات، ہاں ان طرح چیک چھوڑو جو اگا انہوں ہمت نہ ہوئے، اے سارے گستاخیاں دسیں دے بیٹھے نا، گستاخ کون ہے؟ بندہ بھول وہی یار، ہو سکتا ہے بھول گئی ہوئے، چلو صحیح رہا تھا دسنا ساڑھا حق کے یا نہیں، ہم بتا دیں اس کو۔ توجہ رکھے میری طرف، اور حوالے ہوئے یا بس میں تو لگ رہا تھی تھک گئے سارے ہیں؟ کوئی نہیں تھک؟ توجہ رکھے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے امام بخش فریدی، لکھنے والا ہے امام بخش فریدی، کتاب کا نام ہے فیصلہ بشریت۔ توجہ رکھے، میں نے کہا ساری کائنات کے مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے جیسی شکل و صورت اللہ نے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایسی شکل و صورت خوبصورت کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں آدم بھی خوبصورت، حضرت نوح بھی خوبصورت، حضرت عیسیٰ بھی خوبصورت، حضرت یوسف بھی خوبصورت۔ بے شک یوسف ہے حسن دشا پر والشمس والضحیٰ نہیں ہے، بے شک یوسف حسن دشا پر والشمس والضحیٰ نہیں، ان دی بے شک زلف معمبر ہے پر واللیل اذا یغشا نہیں، وہ بے شک خوبصورت ہے پر واللیل اذا یغشا نہیں، وہ آقا کی ذات ہے۔ سرکار کو جو رب نے حسن و جمال دیا، میں نے کہا 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت ننوتوی نے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات نہیں مگر کسی میں دو چار، سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور باقی کہیں بھی اگر کمالات ہیں تو وہ تیرے ہی کمالات کا حصہ اور جز ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات کا حسن و جمال رب نے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، کائنات میں آپ کے حسن و جمال کا نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اولیاء اتقیاء تو پھر نچلے درجے کی بات ہے، لیکن اس مولوی سے پوچھ، اس پروفیسر کے مسلک کا عالم نہ ہو تو پھر بھی میری سزا، اگر کتاب ان کی نہ ہو پھر بھی میری سزا، اگر کتاب بھی ان کی ہو، مسلک بھی ان کا ہو اور عالم بھی ان کا ہو تو پھر اس مولوی سے تو پوچھنا چاہیے نا مولوی جی ایک کتاب کیوں لکھی ہے؟ کتاب میں صفحہ 11 پہ لکھتا ہے، توجہ رکھنا، کہتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے۔ اب عاشق کون ہے، گستاخ کون ہے، پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ساری کائنات کٹھی کر لو، ہمارے عقائد کو جو اللہ کریم نے خوبیاں دی ہیں ان کا تو مقابلہ اس دور کے لوگ نہیں کر سکتے۔ میرے اکابر نے ایسے زندگیاں نہیں گزاری۔ ہاں یاد رکھو، حضرت قاسم العلوم والخیرات جب مدینہ طیبہ جانے لگے، کئی میل پہلے آقا کے روضہ انور سے ایک جناب اپنی سواری سے نیچے چھلانگ لگا دی، جوتے اتار کے بغل میں لیے پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پتھریلی زمین ہے، نوکدار زمین ہے، آپ کے پاؤں چھل جائیں گے، لہو لہان ہو جائیں گے۔
حضرت نے فرمایا کچھ نہیں بھائی، مجھے شرم آتی ہے کہ آقا کے روضے کی طرف جاؤں اور جوتا پہن کے جاؤں۔ اب یہ میرے امام کی بات تھی، اور اپنے امام کی بھی بات سن۔ لکھنے والا کتاب کا اتاری مولوی ہے، فیضان اعلی حضرت نامی کتاب لکھی ہے، کتاب شبیر سنز والوں نے چھاپی ہے، لاہور کے ہر بریلوی کتب خانے پہ دستیاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 159 پہ درج ہے کہ مولوی احمد رضا خان مدینے کے لیے گیا، راستے میں اس کا جوتا گر گیا، وہ مدینہ میں آ کے اس نے نیا جوتا خرید کے پہنا، پھر روضے پہ حاضر ہوا۔ میں نے کہا میرے امام کو بھی دیکھ اور اپنے امام کو بھی دیکھ، تو مقابلہ ہمارا کر سکتا ہے؟ توجہ رکھ، حضرت نانوتوی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام، حضرت کا یہ واقعہ الشہاب الثاقب کے اندر حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کئی رئیسوں نے سبز رنگ کا جوتا بنوا کے دیا کہ حضرت اس کو پہنا کرے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ آقا کے روضے کا رنگ بھی سبز ہو، میں جوتا سبز پہنوں، لیکن تیرے امام سے بھی پوچھا گیا۔ ملفوظات اعلی حضرت کتاب کا نام ہے، اس کا صفحہ 322 ہے، مشتاق وہ کارنل لاہور سے چھپی ہے۔ عرض کہ حضرت سبز رنگ کا جوتا پہن سکتے ہیں، ارشاد جائز ہے، پہن سکتے ہیں۔ یہ تیرا امام کہتا ہے، وہ میرا امام کہہ رہا تھا۔ تو عشق میں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عقیدت میں تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ احترام میں آقا کے تعلق میں تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، واقعات اگر سنانے پہ میں آ جاؤں وقت کافی بیت جائے گا، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے اصل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ آ جاؤں؟ ہیں؟ باقی چھوڑ دیں حوالے؟ ہیں؟ بھائی رفیق کدھر گیا؟ بھائی رفیق دا آکھوڑے بھائی جڑا نا ہن تھوڑا جہا بس کر دے۔ توجہ رکھے، توجہ۔ علاج پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ ہاں نہیں راندی مرض کوئی گل نہیں، ڈاکٹر دور کوئی نہیں، مرض وقت اٹھی ہوئے تو پھر حاضر ہے۔ توجہ رکھے۔ اب کہتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، توجہ کریں۔ ترجمہ کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ کہتا ہے خطا کا لفظ نبی کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی کیا ہے کہتا ہے؟ اچھا توجہ رکھیں، اے ترجمہ کیدا ہے؟ اعلی حضرت دا ترجمہ ہے، ادا نا ہے کنز الایمان۔ میں حیران ہاں، مولوی اپنا ترجمہ دے چھوڑیا، وہ ساڈا ترجمہ نہیں دیتا۔ میں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ یہ دونوں ہمارا اور حضرت تھانوی والا اور کنز الایمان دونوں لے آؤ۔ کنز الایمان دے چھوڑیا سو تے اپنا نہیں دیتا، ساڈا نہیں دیتا۔ حضرت تھانوی والا نہیں دیا، کہتا میں مطالعہ کر رہا، میں کہا مطالعہ ہوتا ہے نہیں کیتا تو پھر رولا کیا پائے؟ اگر تجھے مطالعہ ہی نہیں تھا تو تو نے بات کیوں کیا؟ خیر پھر ہم نے کہیں دور سے منگوایا، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے۔ توجہ رکھے، حضرت نے ترجمہ کیا کہ آپ کی اگلی پچھلے اللہ خطائیں معاف فرمائے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہ کنز الایمان ترجمہ قرآن، اس میں صفحہ 445 آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، اس کا ترجمہ مولوی احمد رضا خان نے کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، کہتا ہے ترجمہ وہ جس کی مجھے آس لگی ہے میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اب آپ بتاؤ، اس نے بھی نبی کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی خطا کا لفظ استعمال کیا۔ اے عاشق ہے تے اے گستاخ، کمال نہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ اعلی حضرت نے بھی استعمال کیا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی۔ اگر یہ گستاخی ہے تو
تو احمد رضا تو وڈا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو لکھی بیٹھا پہ. میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے اپنی کتابوں پر نظر نہیں تھی تو تو نے یہ رولا ہی نہیں ڈالنا تھا. یہ مسئلہ کیوں ڈالا تو نے؟ لیکن جو لوگوں کو لڑانا چاہے ہم تو اس کے خلاف بول رہے ہیں. اب تک آپ مجھے بتاؤ آپ لوگوں کے بارے میں ہم نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں. مجھے پتہ ہے ملے جلے لوگ بیٹھے ہیں ہر قسم کے, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا. عوام کا کوئی قصور نہیں, یہ تو مولوی کا قصور ہے نا کہ لوگوں کو لڑانے کے لیے کہتا تو سب فلانے گستاخ تھے, فلانے گستاخ تھے, فلانے تھے. ہے مولوی آپ گستاخ, ایسے ہی ہے نا. آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں, جیسے آپ کی ترتیب چل رہی ہے, جماعتیں آتی ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں, ایسے دھیان سے آپ اپنا کام جاری رکھیں. اس بندے دے اخلاص دا عالم کیوں سی جیڑا فیضان مدینہ کراچی چو سال لاون آیا ہے, ایتھو ٹپیا ہے, لوگ آ کے یار مسجد خالی پئی ہو سکے, ٹھیک ہے سال چھوڑ کے جائی باہر گیا ہوتا. وہ دے اخلاص بھی ویکھ لو تسی ہیں. کیوں حضرت بھائی اخلاص نظر آ رہا ہے تو بھائی آپ لوگوں بات سنیں, ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پہل ہم نے نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی, اور نہ آئندہ ہمیں اس قسم کی گفتگو کی ضرورت ہے. یہ تو صرف اس نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, فتنہ جگانے کے لیے, لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لیے ایک سازش کی. ہم آج اس کی سازش کو توڑ رہے ہیں. اور دیکھو بات ہونی تھی, اس نے سامنے کرنی تھی, وہ آ ہی نہیں رہا, وہ بیچارہ بھاگ گیا. اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ میں سے کسی کو مان ہو کہ نہیں جی میں لے آتا ہوں, لے آئے, ہم تو بیٹھے ہیں. کیوں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو بیٹھے, اس کو لے آؤ, اس سے کہو اب بات سن ہماری. تو نے کہا کہ یہ ترجمہ کرنا کہ جو کہے کہ نبی کی طرف خطا کا لفظ استعمال کرے وہ گستاخ ہے. میں نے کہا یہ جناب ابراہیم کی طرف خطا کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ مولوی احمد رضا خان. تو اس کو بھی خطا کار کہہ دے. توجہ کر, ایک اور بات میں کہہ دوں, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسی کنز الایمان کے حاشیے پر تفسیر نور العرفان لگی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کے, صفحہ 680 پہ لکھتا ہے, کہتا ہے اعتراض کیا تھا بھائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ خطا کا لفظ. یہ اعتراض تھا, یہ گستاخ ہے. فتویٰ اس نے کیا لگایا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر ایک نبی کو خطا کا لفظ منسوب کرنا اس کی طرف یہ گستاخی ہے, تو یہ مولوی احمد رضا خان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی ہے, تو یہ بھی کیا ہوا؟ گستاخ ہوا. توجہ رکھنا, یہ نور العرفان کتب خانہ نعیمی اردو بازار گجرات ادھر لاہور کا چھپا ہوا, اس کے صفحہ 680 پہ لکھا ہوا ہے انبیاء کی خطاؤں میں پیروی نہ کی جائے. کیا لکھا ہے؟ انبیاء کی خطاؤں میں پیروی. تو نبیوں کی طرف خطا کی نسبت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. آگے آؤ, میں اور حوالہ پیش کرتا ہوں اسی کتاب کے نور العرفان کے صفحہ 284 پر. اس نے ایک اور بات لکھی ہے, کہتا ہے آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے. آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے. اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے تقوی کی بھی اس نے کیا کی؟ نفی کر دی. اسی کتاب کا چوتھا حوالہ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں, صفحہ 200 اس کا 84 ہے. کیا لکھا ہے؟ توجہ ہے, کہتا ہے پیغمبر کفر و شرک سے تو ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں, لیکن گناہ سے نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں, نہ کہ پہلے معصوم ہوتے ہیں. یہ دیکھو
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر خطا کا لفظ لکھے تو وہ تیرے فتوے سے گستاخ، یہ نبیوں کے لیے گناہ کا لفظ لکھے یہ تیرے فتوے میں عاشق ہوگا؟ اگر خطا کا لفظ کہنا گستاخی ہے تیرے بقول، تو تیرے بقول گناہ کا لفظ کہنا تو بڑے درجے کی گستاخی ہوئی ہے نا۔ توجہ کرنا، آگے آؤ، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے فضائل دعا۔ کیا نام ہے؟ فضائل دعا۔ اس کتاب کو لکھنے والا مولوی احمد رضا خان ہے، اس کتاب کی شرح لکھنے والا، اس کتاب کو لکھنے والا نقی علی خان ہے، مولوی احمد رضا خان کا ابا، اور اس کتاب کا ترجمہ تشریح کرنے والا اس کا بیٹا احمد رضا خان ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ یہ کتاب بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے۔ اس کے جناب جی میٹھے میٹھے الیاس قادری نے بھی اوپر تقریر لکھی ہے، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 پہ کیا لکھا ہے وہ آپ پڑھ کے سن دیں اور جناب سمجھ لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، کہتا ہے کہ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی۔ مولوی احمد رضا خان نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ترجمہ کیا لکھا ہے؟ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر لفظ خطا کا لکھے وہ تو گستاخ کہتا ہے، ان کو تو کہتا ہے کہ گستاخ ہے، اور تیرے ابا احمد رضا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تو۔ یہ چھاپی بھی کس نے ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے چھاپی ہے، مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے مولوی آپ کتاباں بنائیں، میں آ کے تواڈے چوں کوئی بندہ کھڑا ہو جاوے، کوئی بندہ میرے نال چل لے، وقت طے کر لے، اتھائیں لگے وہیں نہیں ہیں، ان کی کتابیں میں ان کے مکتبوں سے لے کے وہیں سے، ان کے مکتبوں سے میں دکھاؤں گا، یہی حوالے اگر نہ دکھاؤں جو سزا چور دیو میری۔ اگر ایک کتاب اجے اتھے پئی ہووے تے بات میرا تو قصور کوئی نہیں نا، کیوں جی؟ یا میرا قصور ہے؟ توجہ رکھے، یہ کتاب بریلوی حضرات کے مکتبہ سے چھپی ہے، مکتبے کا نام ہے زین العابدین، اور جناب جی مکتبہ قادریہ لاہور، یہ عبد الحکیم شرف قادری کا مکتبہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبے کے بالکل سامنے مکتبہ قادریہ مشہور ہے، اس کو عبد الحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ کا شیخ الحدیث رہا جو فوت ہو گیا ہے، اس نے بنایا تھا۔ یہ کتاب اس نے اپنے مکتبے سے چھاپی، کتاب کا نام ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب فضل حق خیر آبادی کی لکھی ہوئی ہے، کس کی ہے؟ بولو یار، بولو بولو بولو، کس کی ہے؟ فضل حق خیر آبادی کی۔ اس کتاب کے صفحہ 270 پر اس نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا ترجمہ کیا، کہتا ہے امرزش بخا برائے گناہ خود، کہتا ہے آپ اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فضل حق خیر آبادی، جو مولوی احمد رضا خان جس کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جس کو الیاس قادری اور دیگر سارے ان کے علماء بھی اپنا بڑا کہتے ہیں، اس نے ترجمہ کیا کیا؟ امرزش بخا برائے گناہ خود، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ میں نے کہا اگر خطا کا ترجمہ کرنے کو تو گستاخ، کرنے والے کو تو گستاخ کہتا ہے، تو جو خطا سے بڑا لفظ گناہ کا ترجمہ کرے وہ گستاخ ہوگا یا نہیں؟ اس کے فتوے میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے آؤ، ایک کتاب اور پیش کروں، کتاب کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، کتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار۔ کس کی کتاب ہے؟ محبوب سبحانی، ذل رحمانی، روشن پیشاندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے سر الاسرار
فیما یحتاج الیہ الابرار. توجہ رکھنا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 کو کھول کے دیکھ لیں. اس 74 پہ لکھا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا معنی عربی میں کیا ہے اے لذنب وجود کا، لذنب وجود کا، آپ اپنے وجود کے ذنب کی بخشش چاہیں. ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ کرنے والا بریلوی عالم اس کا نام جناب جی بہت بڑا ان کا عربی کتابوں کا جاننے والا اور ماہر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب قدس سرہ بانی اصلاح جناب جی جماعت و عالمی تنظیم عالفین کے حکم سے ایک عالم نے، ایک جناب سید امیر خان نیازی سروری قادری نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَيْ لِذَنْبِ وُجُودِكَ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتا ہے فرما رہے ہیں اے نبی اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہا کرے. اور تو سدسو اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خطا کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی بچتا ہے؟ کیوں جی؟ اور اتو شروع کرنا چاہیے نا بات. کیوں جی؟ بیچارے کو سمجھ نہیں ہے ورنہ کہاں سے شروع کرے؟ پہلے شیخ جیلانی سے پوچھے نا بھائی تو نے کیوں لکھا ہے؟ میں تو نہیں لکھ رہا، شیخ نے لکھا ہے نا. آگے آؤ ایک اور بات کروں. میں نے کہا ترجمہ مولوی احمد رضا خان کے ابا نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، سنا دوں. یہ کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ. یہ کتاب آج کل مکتبہ زاویہ نے انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے چھاپی ہے. یہ کتاب آج کل شبیر برادر والے نے انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے چھاپی ہے. یہ کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ، یہ لکھنے والا حضرت مولانا نقی علی خان والد ماجد امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سارا لکھے ہوئے ہوتے. اے اعلیٰ حضرت کے ابا جان اس دی او دا حال ہی سن لو. کتاب کا نام کیا ہے؟ بول گئے ہو تسا؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ الکلام الاوضح. اس کا صفحہ نمبر 62 ہے. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. ایک کون ترجمہ کر رہے ہیں؟ احمد رضا خان کا باپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر خطا کا لفظ بڑا ہے یا گناہ کا لفظ بڑا ہے؟ بولو یار. اگر خطا کا ترجمہ کرنے والا گستاخ رسول ہو تو جو گناہ کا ترجمہ کرے وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ڈبل ہوگا. اگر یہ ڈبل گستاخ رسول یہ جناب جی پروفیسر صاحب مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کا باپ بھی کیا تھا؟ جو گستاخ رسول سے پیدا ہو وہ بھی وہ آپ ہی تو لکھی بیٹھا ہے نا. وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے خود بھی کیا ترجمہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. یہ احمد رضا نے ترجمہ کیا. باپ نے ترجمہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ. کون کر رہا ہے یہ ترجمے سارے؟ میں نے کس کے پیش کیا ہے؟ یہ سارے ان کے پیش کیا ہے. ایک ترجمہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہون چست تائیں یا یاری چھڑ دے سن تے یا وقت یاری کھاونی ہے تو وقت حضرت تھانوی دے قدمہ چی آکے باسن انجھے نا یاری دی بیاہ پا سیدھی گالے تو انداز چھوڑا. اگر یاری دیونی ہے تو تھانوی صاحب دے قدمہ چ پہلے باؤ. اگر تھانوی صاحب کے قدموں میں نہیں بیٹھتا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی بے ایمان ہے. پھر یاری کس بات کی دیتے ہو اسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پوچھو. آپ اب کہو گے کہ یار جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں ترجمہ کیا ہے تو پھر تو گالی ہونے کا موقع گئی ہے.
اصل بات کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں. اللہ کریم اپنے نبیوں سے پیار و محبت سے کلام فرماتا ہے، لیکن دو کام ہیں، ایک ہے اچھا اور ایک ہے بہت اچھا. دو کام ہیں، ایک ہے اور ایک ہے بہت اچھا. مثلا کھڑے ہو کے، مثال دے رہا ہوں، کھڑے ہو کے نفل پڑھنا بہت اچھا ہے اور بیٹھ کے نفل پڑھنا اچھا ہے. یہ بھی اچھا اور ہے وہ بھی، لیکن وہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء بہت اچھے کو چھوڑ کے اچھا کام کر لیتے ہیں صرف امت کی آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے. لیکن اللہ کریم اس کو بڑے پیمانے پہ ذکر کرتا ہے کہ تم نے یہ بڑا اچھا کام کیوں چھوڑ دیا. چلو یہ جو تم نے بڑا اچھا کام چھوڑا تھا، ہم آپ کی یہ خطا معاف کرتے ہیں. بھائی رب العالمین ہے، اپنے بندوں سے جیسے خطاب فرمائے اس کو آپ اور میں روک سکتے؟ یہ اس کی مرضی ہے نا. اللہ نے جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو میں نے آپ کو بتا دیا کبھی کبھی نبی بہت اچھا چھوڑ کے اچھا کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ امت کو، لیکن اللہ کریم چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا اختیار کرے، اچھے کو بھی. تو اس ایک چھوٹے سے کام کو، کوئی کام اتنا تو جو ہے نا دیکھنے میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، صمد ہے، بے نیاز ہے. وہ اس چھوٹی سی بات کو بھی نبی کا کیا کہتا ہے؟ خطا، گناہ کہہ دیتا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو گناہ لکھا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. بڑوں نے جو ایسے لفظ لکھ دیے ان کا معنی توجہ رکھنا. اگر کوئی یوں کہے نہیں جناب تم نے خطا لکھا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، میں نے کہا پھر یہ گناہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی بڑا جرم مان. اس نے بھی گناہ لکھا ہے، اس کو بھی بڑا جرم مان. اس نے بھی گناہ لکھا ہے، اس کو بھی بڑا جرم مان. اور اس نے بھی گناہ لکھا ہے، اس کو بھی بڑا جرم. اب اس مولوی سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یار احمد رضا نے جو خود لکھ دیا ہے تو تم دعوت اسلامی والوں نے چھاپ دیا ہے، تو یہ تو ادھر کی مطلب ہوا. تھانوی صاحب کو تو گستاخ کہتا تھا کہ گھر تا چور تھوڑے اپنے لب پیا ہے. وہ لوگ ہیں نا تانوں شاید ڈٹھو سی تساں گھوڑا چائی ودے ہوندے تے روندے ودے ہوندے پٹیندے ودے ہوندے تے مال برآمد کتھوں ہوندا ہے؟ ہاں بڑے سیانے بندے ہو. او جیڑے قاتلان او گھوڑے تے چڑھے ہوئے آن نا ہیں کہ کسی اور تے چڑھے ہوئے آن. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وہ کن پہ چڑھے ہوئے تھے؟ تو گھوڑا کیوں نکلتا ہے؟ ساڑھے گھروں یا انہاں دے گھروں؟ مطلب گھوڑ تو آلو مجرم گولنا اوکھا ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا تو نے کہا تھا یہ ترجمہ کرنے والا گستاخ رسول ہے اور وہ ترجمہ تیرے گھر سے برآمد ہو گیا. اب پتہ چل گیا کہ گستاخ رسول چل گیا یا چل گیا؟ چل گیا. اس لیے مولوی سے کہوں گا آرام سے جیو اور آرام سے کسی مسلمان کو کچھ نہ کہو، پیار محبت سے ان کو رہنے دو. جیسے آپس میں ان کی شادی بیاہ خوشی غمی سازی ہے، ملی ہوئی ہے، آپس میں ان کو ویسے ہی رہنے دو. اگر ان کو توڑنے کی کوشش کرو گے یاد رکھو ہم تمہاری ہی باتیں لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ایسے ایسے ہے. اس لیے اپنا راستہ لو اور اپنی جماعت دا وقت پورا کر وان کے، ٹائم پورا کر وان کے. مزید تیری کہیں اور جھال وئی سی یار ہیں مولویوں کو مزید تک گھٹ ہوندی ہے. ایتھے تینوں لد دیے کتھوں ٹریا کراچی جو ایتھے مزید تینوں اور قاعدہ جلنی وہ کہیں اور لب وئی سی خدا دا بندہ. لیکن اس عوام کو آپس میں لڑا جھگڑ نہیں، اس کو
اس کو آپس میں باعث فتنہ اور فساد نہ بننے دے، پیار محبت سے جیسے رہ رہے تھے ویسے۔ اگر مولوی کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو ہونے تواڈا کام ہے سمجھاونا، میں تو سمجھا چکیا ہے۔ اب آپ نہیں سمجھانا ہے نا اسے کہ مولوی صاحب جو تو نے الزام ان پہ لگایا تھا وہ تو تیرے گھروں نکل آیا، ہوں کی کریے؟ ہوں مولوی دا علاج وہ تواڈے ہاتھ ہے، مینوں نہیں پتا وہ کی علاج۔ توجہ رکھے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی شاید یوں کہہ دے کہ مولانا درود وہ زیادہ پڑھنے والے ہیں۔ توجہ رکھے، درود تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھیر پڑھتے ہیں، ہر آذان کے ساتھ صلات پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں، یہ کتاب دیکھ رہے ہو، نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں، لاہور سے چھپی ہے، عبد الغفور شرک پوری لکھنے والا ہے۔ اسٹیشن کے ساتھ گھوڑے شاہ روڈ پہ گجر پورا اور وہاں جامعہ فاروقیہ رضویہ مدرسہ ہے، وہاں سے یہ کتاب اب بھی دستیاب ہے، چھپی وہیں سے ہے۔ مولوی عبد الغفور شرک پوری نے یہ کتاب چھاپی۔ اس کتاب پر سعید اسد کی تقریر ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کتاب پر اشرف جلالی کی تقریر ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کتاب پر اشرف نقش بندی کی تقریر ہے، اس کتاب پر ابو الخیر زبیر حیدرآبادی کی تقریر ہے، اس کتاب پر جناب جی مفتی احمد علی سنیلوی کی تقریر ہے، اس کتاب پر ڈاکٹر غلام سرور قادری جامعہ ماڈل ٹاؤن، جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن سینٹرل کمرشل مارکیٹ لاہور کا جو محتمم تھا اس کی بھی تقریر ہے۔ یہ اتنے سارے مولویوں کی مصدقہ تصدیق شدہ اور سائن کی ہوئی کتاب کے ایک کتاب بڑی بابت بلے بلے کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 180 کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ توجہ رکھنا، ایک مولوی جس کا نام ڈاکٹر غلام سرور قادری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 12 دن جا کر مصطفیٰ رضا خان مولوی احمد رضا خان کے بیٹے کے پاس رہا، میں نے وہاں جا کر آذان سنی، وہاں آذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی۔ کس کے پاس؟ احمد رضا کے بیٹے کی موجودگی میں ان کے مدرسے کے اندر میں نے آذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی۔ کہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ کلمے کا ورد بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دوسرا مولوی وہ بھی کہتا ہے، مولوی عارف صاحب خطیب اعظم سلامت پورہ نے بھی کہا، میں نے بھی کئی دن جا کر بریلی شریف کے اندر مولانا اختر رضا خان الازہری جو آج بھی زندہ ہے اس کے دور میں گزارے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے ان کے دور میں بھی جناب اذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی۔ اور تو دسو اے کیوں شروع کی تھی گل ہوتے؟ اگر وہاں نہیں ہے مرکز میں، ایتھے کیوں ہے؟ تو پتہ ہے ایتھے کیوں ہے؟ بتا دوں؟ اچھا توجہ رکھو یار، تو دس ہی دے گی اور تو آخ سو بات دس ہی نہیں سو گل۔ کتاب کا نام دیکھ رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ اذان سے قبل صلاۃ و سلام۔ لکھنے والا فیض احمد اویسی ہے، بہاول پور کا رہائشی ہے۔ اس کی اپنی ایک کتاب، اس کے اپنے بیٹے کی کتاب تحریر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے لگ بھگ 4,500 کتاباں لکھی ہیں۔ اے ایڈا وڈا مولوی آئی، اے بڑا وڈا مولو بھائی، مولو جنو سرے نے ایک ہوتا چھوٹے چھوٹے مولوی، ایک ہوتا مولو وڈا مولو۔ اے وڈا مولو میں 4,500 بقول ان کے کتابیں لکھنے والا۔ آذان سے قبل صلاۃ سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 6، 5 اور 6 پہ، ہاں 6 پہ جناب جی، یہ 6 اور 7 پہ لکھتا ہے کہ اذان سے قبل صلاۃ و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے۔ کہتا ہے پہلے زمانہ جناب سادہ تھا، بجلی نہیں تھی، لوگوں کے پاس سپیکر نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، اس لیے اذان سے پہلے صلاۃ کی ضرورت نہیں تھی، پڑھتے ہی نہیں تھے لوگ۔ پھر سپیکر آیا، سپیکر جناب جی مسجدوں میں فٹ ہو گئے، پھر مسجدوں میں فٹ ہونے کے بعد اذانیں شروع ہو گئی ان پہ۔ اب جو اذان دینے کے لیے آتا وہ کیا کہتا؟
سپیکر کو چلا کے کہتا 1 2 3 ہیلو 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 1 2 3 یہ آواز ہی نہیں پتہ نہیں کدے بہندی پئی ہے اسے مولوی دیر تو نہیں جا رہی اچھا کدھر اور جا رہی ہے اچھا وہ کیا کہتا تھا ہیلو 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 کہتا ہے کہ ایسی آوازیں مسجد میں اچھی نہیں تھی ہم نے سوچا کہ یار ایسی آوازیں نہیں سپیکر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے ہم نے سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے ہم نے سپیکر کی نبض کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صلوات شروع کر دی ہم نے کیا کیا لکھو پڑھ لو کسی نے شک کے میری گھر پڑھ لے آتے کہتا ہے ہم نے صلوات شروع کر دی تاکہ سپیکر کی نبض کا بھی پتہ چل جائے اور اسلام کا بھی بول بالا ہو جائے میں کہ واہ مولوی صاحب ایدی نبض ہی کا ہی نہیں ہے نبض تم میں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کوئی سمجھدار آدمی اٹھ کے مجھے اس کی نبض تو بتا دے کتنے نبض ہے کہتا ہے اس کی نبض کا پتہ قیامت تا انہوں پتہ کوئی نہیں لگنا اے شودے صلات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی نبض کا پتہ او انہوں لگنا اور تو سمجھ دسو ایمان نال بھائی یہ ان کا صلات اذان سے پڑھنا یہ ان کے بزرگوں سے بھی ایک کیا ہے مخالفت ہے اپنے بزرگاں دی اپنے بزرگ دا مانا وڈے وہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بزرگ وہ پرانے دور میں جاتے تھے نا حج پہ لوگ تو شیطان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا بزرگ شیطان وہ 3 بنے ہوئے ہیں نا ادھر جمرہ عقبہ اور فلاں 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 ایک پہ لکھا ہوا تھا بزرگ شیطان تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے بھائی شیطان ہی بزرگ ہو گیا اور بزرگ دا مانا وڈا ہے جی آپ پرچیاں لینے آئے اور تو پرچیاں لگا رہ گیا تو میں عرض کر رہا تھا ایک تو اپنے بڑوں کی کیا کی مخالفت کی اور دوسرا پھر اس کی نبض تلاش کرنے کے لیے بیچارے صلات پڑھتے ہیں نہ نبض لبے تے نہ انانو نہ پتہ چل انہاں شودے نو قیامت تائیں سپیکر دی نبض نہیں لبنی کوئی بندہ سپیکر دی نبض گول دے 100 روپیہ انعام دے سکتا دیر نہیں 100 تو ضروری دے سکتا کل سمجھ آ گئی نہیں اب کسی کے آج سب کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ بھیجیں پرچیاں ہم ان کا جواب دیں اور پھر دعا کریں وہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کے متعلق وہ میں نے بتا دیا ہے کہ بریلی میں نہیں ہوتا یہ اپنی ان کی کتاب کہہ رہی ہے یہاں انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ان کا اپنے بڑوں سے طریقہ ایک آدمی نے ایک ہندو کو بھینس بیچ دی یہ لطیفہ تو نہ سنے ہو سی نہیں سنیا ہیں پرانے بابے سنے ہوئے چلو میں بات سنا دینا ایک آدمی نے ہندو کو بھینس بیچی وہ بیچی جب سودا ہو گیا تو رات کو اس کا کٹا فوت مر گیا تو اس کا کہلا بھائی ہون کے کریے سوچ کو سکا چلو خیر ہے ایک کوئی گدھڑا پھد لینا گدھڑا جانتے ہو گدھا چھوٹا سا کوئی گدھے کا بچہ مل جائے وہ پکڑ لیتا ہوں وہ ساتھ ملا کے وہ چھوڑ آئیں گے اس کو ہندو کو کیا پتا وہ اس کو چھوڑ آیا ہندو سے پیسے لیے اور گھر آ گیا اب جس بھینس کا بچہ مرے وہ بھینس بھلا کسی کو نزدیک آنے دیتی ہے وہ تو ایسے مطلب کھانے کو تیار ہوتی ہے بڑی مشکل اس کو آہستہ آہستہ کسی طرح سنبھالا جاتا ہے وہ ہندو جب بالٹی اٹھا کے دودھ کے لیے اس کے نیچے بیٹھا اس نے ماری ٹانگ ہندو وہاں جا گرا اس نے ہوئے تو بھینس بھی لی تھی دودھ کے لیے بڑا پریشان 2-3 دن کے بعد وہ اٹھا کے وہ جناب جی آ گیا وہ جس پہ ہوا تھا وہ فیصلہ کیا نام ہے وہ اسٹام جس پہ بے ہوئی تھی اس نے کہا بھائی یہ آپ رکھ لو پیسے مجھے دے دو اپنی بھینس واپس اس نے کہا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے کہتا ہے چودھری جی اس تے ماں پوتر دی آواز ہی نہیں رل دیا جاتا ہے چلو دودھ تے ماں نو یاد کرے انہاں دی بولی تے رل جاوے
ماں دی بولی اور ہے تے پوتر دی بولی. بھائی بات یہ ہے مرکز والے نہیں پڑھتے اور یہاں والے اگر نہ پڑھنا گستاخی ہے تو او گستاخ ہے, اگر پڑھنا بدعت ہے تو پھر اے بدعتی ہے. گال فیصلہ صحیح ہے, اصل تک کچھ نہیں آتے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دیوبندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہتے ہیں. غلط بات ہے. بریلوی حضرات نے ابو جہل کا بھائی لکھا ہے. تفسیر نعیمی جلد 7 فمستقر ومستودع, اس آیت کے آخری رکوع سے پہلا جو ہے نا وہ رکوع, اس رکوع کے اندر بریلوی حضرات کی تفسیر نعیمی فمستقر ومستودع, اس کو کھول کے دیکھیں. تفسیر آخر میں صوفیانہ اس میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام ایک درخت ہے, جیسے جناب جی درخت میں مختلف قسم کے پھل لگا دیے اللہ نے, اسی طرح آدم ایک درخت کی مثل ہے. اسی کے اندر جناب مسلمان بھی ہیں, اسی میں کافر ہیں, پھر مسلمانوں میں ولی ہیں, نبی ہیں, پھر جناب جی دیکھو اسی درخت کے اندر ابو جہل ہے, اسی درخت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی درخت پہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے, اسی درخت پہ کیا ہے فرعون ہے. کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس رشتے سے سارے انسان بھائی بھائی ہیں. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کو بھائی بھائی کہے, یہ بڑا جرم ہے یا بڑا بھائی کہنا جرم ہے زیادہ؟ آپ بتاؤ. ہم نے کہا نہیں, بالفرض اگر کسی نے لکھا ہو بڑا بھائی تو وہ مسلمان ہے نا, بندہ اس نے مسلمان کا بھائی لکھا ہے, اس نے کیا کہا؟ پہلا جواب اے دے میں یا ساڑھے دی میں؟ پہلے اس نو پھدو تو سا جواب دے کے بھائی اپنا جواب دے کے بھائی بات ساتھ جواب لے لیں. ہم نے کہیں نہیں لکھا, یہ ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ حضور بس اتنی شان رکھتے ہیں جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پہ ہے تو یہ آدمی کافر ہے. اتنی شان ہے مجھ سے زیادہ حضور کی جتنی بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے ہوتی ہے تو یہ آدمی بے ایمان ہے. یہ ہمارے عقائد کی کتب میں لکھا ہوا. بات سمجھ آئیے؟ نماز میں آپ کا خیال آ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بالکل جھوٹ من گھڑت بات ہے. دنیا کا کوئی بریلوی یہ کتاب, یہ بات ہماری کسی کتاب میں دکھا دے کہ حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی. جو سزا مجھے کہے گا میں بھگت جاؤں گا اسے, اور کم سے کم اسے 10,000 روپے انعام بھی دوں گا. اگر اس میں جرت ہو اسے کہو وہ کتاب لا, وہ اعتراض دکھا دے. 10,000 روپیہ تو لے لا یار, چلو تو فیضان مدینہ کے قافلے میں چل رہا ہے, فائدہ ہی ہو جائے گا. اور کوئی کتاب خرید نہیں ہے, نہیں تو 10,000 مینو دے, میں کوڑا ثابت کرے نہ گال مک گئی. اعلان کر یہ اگر کوئی دیوبندی جھوٹا ثابت کر دے تو ہم اسے 10,000 انعام دیں گے, میں ثابت کرے نا. اور تو روپیہ بھی گال نہیں نہ کر یار, ویسے آ جا, میں تیری بات جھوٹا بڑھے نا. میں جھوٹ ہے یہ لے ایسا لکھیا کی جائے نہیں, ایسا بات کیڑی گل تو بولنا بھائی. بات ٹھیک ہے غلط؟ جو لکھیں گے ہم مانیں گے, جو نہیں لکھا نہیں مانا. جو نہیں لکھا نہیں مانا, نہ مانا ہے نہ مانیں گے. جو لکھی نہیں گل ایویں ساڈے گل کیوں گتو تو جیڑی لکھی ہے ایسا تو او تے بھائی جیڑا نا مطلب ہے جواب دے ہے نا. بس مک گئے تھوڑے سوال. اگر نبی نور نہیں تو حضرت عثمان غنی کا لقب ذی النورین ختم. حضرت عثمان ذی النورین کو ذی النورین اس لیے نہیں کہا جاتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے, مادہ خلقت کے اعتبار سے نور ہے. توجہ رکھنا, آپ نور ہدایت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی, بولو یار, وہ جب حضور کی 2 نور ہدایت بیٹیاں سیدنا عثمان کے گھر آئیں تو حضرت عثمان ذی النورین بنے یا نہ بنے؟ اس سے تکائی گال کا ہی نہیں. کہتا ہے جناب اگر نبی کو علم غیب نہیں تو قبر حشر جنت جہنم تمام کی تمام نشانیاں ختم. بات سنو,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اب آپ بھی تو لوگوں کو بتاتے یا نہیں بتاتے؟ قبر میں یوں ہوگا، حشر میں یوں ہونا ہے، حشر کے دن یہ اعلان ہوگا، حشر کے دن پل صراط قائم ہوگا، جنت جہنم، وہاں سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، ترازو لگے گا، اللہ تعالیٰ عدالت میں جناب جی عدالت فرمائے گی. یہ باتیں آپ بتاتے ہو یا نہیں لوگوں کو؟ تو آپ سارے عالم الغیب ہو پھر ہیں؟ کیدے گئی پرچی. اور آگے سنو، کہتا ہے اگر نبی حاضر ناظر نہیں تو ہر قبر میں نبی کا آنے کا سوال ختم. کس نے کہا ہے نبی پاک تشریف لاتے ہیں؟ مولوی احمد رضا خان کو بھی آج تک یقین نہیں. ملفوظات اعلی حضرت حصہ 4 کے آخر میں اس نے کہا ہے مجھے نہیں پتا کہ آقا تشریف لاتے ہیں یا وہیں سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. انہوں بھی یقین کوئی نہیں، تینوں کتے یقین آ گیا بھائی. تو ایک اور مسئلہ دسی جاواں. یہ کتاب ہے میرے پاس موجود، کتاب کا نام ہے، لکھنے والا ہے مولوی غلام محمد شرق پوری. یہ شیخ پورے کا ایک رہنے والا ہے، شرق پور علاقہ ہے، اس میں جناب جی رہتا ہے. کہتا ہے کیا ہر فرقے کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ یہ اس کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 22 پر اس نے لکھا ہے امام مسجد نبوی اور امام کعبہ کافر اور مرتد ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان کو مسلمان کہنے والا بھی کافر. توجہ 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 میری طرف رکھیں، آپ پاس گلا نہیں کر رہی ہیں، ایک گھر والے کے سارے مشورے کرے آئے. دیکھ لیں. اب آپ مجھے بتائیں، اب حج کے لیے ان کو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ویسے ہی، لیکن وہ تو ویسے ہی بخشائے ہیں، تو پھر ویسے حج کے لیے کیوں جائے؟ بھائی روزے کیوں رکھتے ہو؟ پھر زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ خیرات کیوں؟ مسجدیں کیوں؟ پھر جناب قربانی کیوں؟ پھر تو سارا دین ہی چھوڑ دینا چاہیے. فیضان مدینہ کے قافلے میں چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قافلے گھروں میں بٹھاؤ. پھر ساری یہ دنیا ہی بخشائی ہے، تو کس کو ٹھیک کرا رہے ہو آپ کی کلمہ نماز؟ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ فیضان مدینہ کراچی سے چلے ہو، کیوں؟ لوگوں کا کلمہ نماز ٹھیک کرایا. لوگ تو بخشے ہوئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بخشے ہوئے. تمہارے بقول اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک قافلے وقت گھر بہاؤ. قافلے گھر بٹھانے چاہیے یا لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجنے چاہیے؟ گھر بٹھانے چاہیے. پھر اصلاح کے لیے کو بھیجے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، قرآن پہ جھوٹ لکھتا ہے. اگر یہ مانتا کہ ہاں واقعہ سارے بخشے ہوئے ہیں، تو پھر یہ قافلہ لے کے ایک قافلہ بھی چلائی بیٹھا ہے اور آدھا لکھا ہوا بھی یوں ہے. واہ بھائی واہ. یہ مطلب ہے یہ لکھے ہوا غلط ہے یا تو غلط ہے، دو ہی گل ہے نا. یا تو غلط ہے یا لکھا ہوا. قافلے میں چلتے ہو اتنا خرچہ ہوتا ہے جی، جہاں ٹھہرتے ہو وہ لوگ بھی تمہیں جناب جی کھلاتے پلاتے ہیں جی، حلوے مانڈے کھاتے ہو، اتنی جگہ دور سے چل کے آئے ہو، کرایہ لگا، چلو تمہارا اپنا نہ لگا کسی کا تو لگا ہے نا، پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بھائی جی لوگوں کو کلمہ نماز، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے. لوگ تو پہلے بخشے ہوئے. ایمان نال سچی گل ہے یا غلط ہے؟ یہ مولوی کا مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک بخشے ہوئے نہیں ہے. بخشش کا تعلق عمل پہ ہوگا. جس کا عمل ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، رب العالمین مہربانی فرما کے اسے بخشے گا. جس کا عقیدہ خراب ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. جس کے عمل میں کمزوری ہے اللہ کریم رحمت فرما کے اسے معاف کر دے. اس کی مرضی، نہ معاف کرے اس کی مرضی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم تو بھائی جماعتیں چلاتے ہیں کہ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے نماز پھرے آؤ، ان کے کلمے ٹھیک کرو، ان کو جناب جی دعوت دو، وہ اللہ کے رستے میں نکلیں، ایمان مضبوط ہو، دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو. ہم تو محنت کر سکتے ہیں، تم ہو تھوڑے نزدیک تک کام ہے ہی سارا پہلے دائی. اللہ کریم ہم سب کو مل جل کے اتفاق، اتحاد، پیار، محبت سے رہنے کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ. دعا فرمائے اللہ پاک سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سارے مسلمانوں میں پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما، الفت مودت نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو جڑ کے رہنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ افتراق و انتشار سے محفوظ فرما، تشتت و تفرق سے محفوظ فرما. یا اللہ جو فساد ڈالے امت میں اس کو ہدایت نصیب فرما، پہ رحمت فرما. ہمارے ملک پاکستان سب کو اپنی چین